والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا مبلغ والله يهدي وإنما أنا قاسم والله يعطي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مقام أحدكم في سبيل الله ساعة خير له من عمله عمره في أهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ وعظم والہ سے ہر ایک روزانہ ہر نماز میں ہر رکعت میں ہدایت کو مانگتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز ہوگی نہیں جب تک کہ اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. سورہ فاتحہ میں ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے مانگا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. سیدھی راہ کون سی ہے؟ علماء نے فرمایا القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کا مطلب بیان کرتا ہے. اور علماء نے لکھا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ اور سب سے بہتر جو تفسیر ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. قرآن کی تفسیر قرآن سے بیان کی جائے، قرآن کا معنی قرآن سے بیان کیا جائے، قرآن کا مطلب قرآن سے بیان کیا جائے. یہ سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے عمدہ، سب سے بہتر تفسیر ہے، تفسیر القرآن بالقرآن. پھر تفسیر القرآن بالحدیث، پھر قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعے. تو فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. سیدھی راہ کس کی ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم. آگے خود تفسیر فرما دی صراط الذین انعمت علیہم، کہ اے اللہ ان لوگوں کی راہ، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا، جن پر آپ نے انعام کیا، ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلا دیجیے، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے. اب وہ کون ہیں جن پر انعام کیا گیا ہے؟ انعام کن پر ہوا؟ قرآن مقدس میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اولئک الذین انعم اللہ، کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام کیا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، نعمتیں برسی ہیں. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا. کن کی راہ؟ ان کی راہ جن پر آپ کا انعام ہوا. انعام کن پر ہوا؟ دوسری آیت میں تفسیر کر دی نبیوں پر ہوا، صدیقین پر ہوا، اور شہداء و صالحین پر اللہ کا انعام ہوا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا، نبیوں کے راستے پر. اب نبیوں کا راستہ کون سا ہے؟ نبیوں کا راستہ کون سا ہے؟ نبیوں کا طریقہ کون سا ہے؟ نبیوں کا عمل کون سا ہے؟ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں اس کی تفسیر فرما دی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا قل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ. کہ تمہیں نبیوں کا راستہ دیکھنا ہے. ہر نماز میں تم کہہ رہے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا دیجئے، ان لوگوں کی راہ جن پر آپ نے انعام کیا، نبیوں کی راہ ہمیں دکھلا دیجیے. اب نبیوں کی راہ کیا ہے؟ کہ تمہیں نبیوں کی راہ دیکھنی ہے، نبیوں کا راستہ، ان کا طریقہ معلوم کرنا ہے، تو تم نبیوں کے جو امام ہیں، نبیوں کے جو رسول ہیں، نبیوں کے جو پیغمبر ہیں، نبیوں کے جو امام ہیں، ان کا راستہ تم دیکھ لو. کہ امام جہاں ہیں وہی مقتدی ہیں. امام اگر قیام میں ہیں تو سب کہاں ہوتے ہیں؟
رکوع میں، امام اگر رکوع میں ہے تو سب کہاں ہوتے ہیں؟ سجدے میں۔ امام اگر قیام میں ہے تو سب قیام میں ہے، امام رکوع میں ہے تو سب رکوع میں، امام سجدے میں ہے تو سب سجدے میں، امام قاعدے میں ہے تو سب قاعدے میں ہے۔ جہاں امام ہے وہی مقتدی ہے کہ تم نے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی راہ ہر رکعت میں مانگی ہے، فجر سے شروع ہو گئے، ظہر اثر مغرب عشاء اور سارے نوافل ہر رکعت میں تم کہہ رہے ہو ہمیں نبیوں کا راستہ دکھلا دیجئے کہ نبیوں کا راستہ کیا ہے۔ نبیوں کے جو امام ہیں، نبیوں کے جو امام ہیں ان کا راستہ دیکھو کہ نبیوں کے امام کون ہیں۔ کہ نبیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات اللہ کی، اسریٰ بعبدہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، بیت اللہ سے، کعبہ سے، مکہ سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک، فلسطین تک، قبلہ اول تک، راتوں رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے فلسطین میں، بیت المقدس میں، مسجد اقصی میں پہنچا دیا، اور وہاں سارے نبی رسول پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں اور آپ کے استقبال میں موجود تھے۔ اذان ہوئی، تکبیر ہوئی، اب نماز کون پڑھائیں گے؟ آدم علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، ہارون علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، داؤد علیہ السلام نماز پڑھائیں گے، سلیمان علیہ السلام پڑھائیں گے، یعقوب علیہ السلام پڑھائیں گے، یوسف علیہ السلام پڑھائیں گے، یونس علیہ السلام پڑھائیں گے، سارے نبی رسول پیغمبر موجود ہیں۔ اب کون نماز پڑھائے گا نبیوں رسولوں پیغمبروں کو؟ فرمایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی آگے نہیں بڑھے گا، آپ ہی آگے بڑھیے، آپ ہی آدم کے امام بن جائیے، آپ ہی عیسیٰ کے امام بن جائیے، آپ ہی موسیٰ اور ہارون کے امام بن جائیے، آپ ہی داؤد و سلیمان کے امام بن جائیے، آپ ہی یوسف و یعقوب و یونس کے امام بن جائیے۔ سارے نبی رسول پیغمبر آپ کے مقتدی ہیں، آپ ان کے مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، امام ہیں، آپ سارے نبی رسولوں پیغمبروں کے امام بنیے اور سب کو نماز پڑھائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں رسولوں پیغمبروں کے امام بنے کہ اگر تمہیں نبیوں کی راہ دیکھنی ہے، رسولوں کی راہ دیکھنی ہے، پیغمبروں کی راہ دیکھنی ہے تو پیغمبروں کے جو امام ہیں ان کی راہ دیکھو، جو ان کی راہ ہے تو وہی سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کی راہ ہے۔ امام اگر قیام میں ہے تو سب قیام میں ہیں، امام اگر رکوع میں ہے تو سب رکوع میں ہیں، امام اگر سجدہ قاعدہ میں ہے تو سب سجدہ قاعدہ میں ہیں۔ تو تم نے ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے کہا ہے ہمیں نبیوں کی راہ دکھاؤ کہ نبیوں کی راہ وہ ہے جو نبیوں کے امام کی راہ ہے، اور نبیوں رسولوں پیغمبروں کے امام کی راہ کیا ہے وہ ہم خود نبیوں رسولوں پیغمبروں کے امام سے کہلوا رہے ہیں۔ قل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میری راہ، یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا رات دن صبح و شام کا مشغلہ۔ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پوری بصیرت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ میں پوری انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ادعو الی اللہ، میں ساری انسانیت کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ میرا راستہ ہے۔ جو میرا راستہ ہے وہ سارے نبیوں رسولوں پیغمبروں کا راستہ ہے، سب نے ایک اللہ کی دعوت دی ہے، ایک اللہ کی طرف پوری انسانیت کو بلایا ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے، لا الہ، کوئی کچھ نہیں، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا انا، سوائے میرے، فاعبدون، میری عبادت کرو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ سارے نبیوں نے یہی دعوت دی ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ،
اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، مجھ نبی رسول پیغمبر کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اسی میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ تو ہر نماز میں ہم گویا اللہ تعالیٰ سے دعوت کو مانگ رہے ہیں، تبلیغ کو مانگ رہے ہیں، توحید کو، ایمان کو، یقین کو مانگ رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہم میں کا ہر ایک اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ایمان کو، اعمال کو ساری دنیا میں پھیلانے پہنچانے کے لیے میری کتنی جان لگ رہی ہے، کتنا مال لگ رہا ہے، کتنا وقت لگ رہا ہے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے۔ سب سے زیادہ کمزوری اور ضعف اگر کسی چیز میں ملے گا تو وہ دعوت میں ملے گا، وہ تبلیغ میں ملے گا، وہ اللہ کے کلمے کو پھیلانے اور پہنچانے میں ملے گا۔ حالانکہ یہ ہمارا سب سے پہلا مشغلہ ہے، سب سے پہلا کام ہے، سب سے بڑی حاجت اور سب سے بڑی ضرورت ہے کہ ایمان ہمارا مضبوط ہو۔